والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 102, 3, 4 اور 5 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَى مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز العرفان. تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تم فرماؤ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتایا کہ گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام اپنے زمانوں میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے جن میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں. جب کہ کفار اسے جھٹلاتے اور اس کے ساتھ مذاق اڑاتے عذاب نازل ہونے کی جلدی مچاتے تھے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار نے بھی انہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ ان سے فرما دیں تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ڈر سناتے تھے تو گزشتہ امتوں کی طرح یہ بھی کہتے تھے کہ وہ عذاب جو تمہارے رب کی طرف سے آئے گا تو ہمارے اوپر لے آؤ, وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو اس پر فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا, پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے. حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہو جائے گا یعنی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائے گا کہ جس طرح گزشتہ امتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان سے نجات عطا فرمائی اور آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی محفوظ رہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ان کفار سے فرمائیں تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب واقع ہو جائے گا تو اللہ اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائے گا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا فلا تکونن من المشرکین. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ اے لوگو اگر تم دین کی طرف سے کسی شعبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھوں اور گزشتہ امتوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکون من المؤمنین, یہ کہ میں مومنین میں سے رہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ کے نبی پہلے سے مومن نہیں تھے بعد میں مومن ہوئے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کے نبی موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں یعنی ایمان والوں کے ساتھ میں بھی رہوں. اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرکین سے علیحدہ ہیں
تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر ہونے کے بجائے اعلانیہ ہونے لگے، یعنی جو لوگ مسلمان ہیں وہ مشرکین سے علیحدہ ہو جائیں اور جو کافر ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ کہ حبیب آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شعبے میں مبتلا ہو، اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتاتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت جو ہیں یہ خود مخلوق ہیں اور عبادت کے لائق نہیں، البتہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر، مختار، برحق معبود اور مستحق عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم دیا گیا کہ ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تھا، اسلام قبول کیا تھا، تو اس کے بعد مسلمان جو تھے یہ اعلانیہ عبادت کرنا شروع ہو گئے تھے، جو مسلمان تھے وہ علیحدہ ہو گئے تھے اور جو مشرکین تھے وہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ایسے لوگوں سے، مشرکین سے، بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔